اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 24واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، لیکن مضامین کے لحاظ سے سورہ صاد جو باقی رہتی تھی، سورہ صاد کا اپنے سے پہلے سورہ صافات سے دو طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ سورہ صافات میں نیکوکار، پرہیزگار یا انبیاء اللہ کے مقابلے میں ان کا عجز بیان کیا گیا ہے، اور سورہ صاد میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نیکوکار، پرہیزگار بندوں کے امتحان بھی لیتے ہیں اور ان کو مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو پچھلی صورت گزری ہے صافات، مشرکین کے تکبر سے منہ موڑنے اور توحید سے اعراض کرنے کی وجہ بیان کی، اور یہاں پر ان کے تکبر کی وجہ استعجاب یعنی اپنی بڑائی اور اپنی خوبیوں کو بیان کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں، لہذا ہمارا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سورت میں جو نیکوکار پرہیزگار ہیں ان پر مشقت، مصیبت، آزمائشوں کا آنا یہ خاص موضوع بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تقریباً نیکوکار لوگوں کی جو آزمائشیں ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ 9 انبیاء کا تفصیل سے تذکرہ ہے اور 6 کا ذکر اجمالاً کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ابتدا میں فرمایا والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور کافر لوگ تو اختلاف اور تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے شروع کر کے تقریباً آیت نمبر 16 تک جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ابتدا میں فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنے ہی زمانوں میں کتنی ہی قوموں کو نیست و نابود کیا اور ان کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں یہ تعجب پڑ جاتا تھا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ کوئی انہی میں سے انہی کو ڈرانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ھذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، جادوگر ہے۔ اور ان کے سردار اور بڑے لوگ وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتے تھے۔ قرآن کریم اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ شک شبہات سے بات نکل جائے اور یقینی بات پتہ چل جائے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، کئی گروہ اور جماعتیں گزری ہیں، ان کے عذاب، ان کی آزمائشیں یہ ساری چلا کرتی تھی، لیکن بالآخر جو ہماری بات ماننے والے ہیں وہ نیکوکاری کے راستے پر قائم رہا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے قوم نوح کا ذکر کیا اور قوم عاد کا، فرعون کا، اور قوم ذی الاوتاد کا، سمود کا، قوم لوط کا، اصحاب الایکہ کا، اور کہا اولئک الاحزاب، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے گروہ اور بڑی بڑی جماعتیں تھیں، اور ان کو بھی انبیاء کا جھٹلانا کام نہیں آیا، بلکہ ایک چیخ اور چنگاڑ نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ ذرا دیکھو، ہم نے پہاڑوں کو اس کے مسخر کر دیا تھا اور ہم نے اس کو مضبوط طاقت دی تھی، وفصل الخطاب، اور ان کو فصل الخطاب دیا تھا۔ اسی طرح داؤد کو ہم نے بادشاہی دی تھی، سرداری دی تھی اور اس کو بڑی ترقی دی تھی، لیکن بالآخر ہوا یہ کہ جو ان کے بعد والے ہیں ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی نہ کرنا ورنہ راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے وہ تو گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب دیا جائے گا ان کو۔
اس کے بعد جو باطل پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بتایا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ان کے لیے آگ ہے۔ اور یہ کتاب اور اس سے پہلے بھی کتابیں اسی لیے نازل کی جا رہی تھیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ اور آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا کہ داؤد کے بعد ہم نے سلیمان کو بھیجا، نعم العبد، وہ تو ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور اس کو بڑی نعمتیں بڑے انعامات دیے۔ اور اس طرح ان کے یہاں پہ ایک ایسی آزمائش تھی وہ ان پر ڈالی گئی، اور کس طرح شیطان نے مکاریاں بنائیں وہ یہاں ذکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا۔ اور پھر فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ تو ہمارا احسان تھا، فمنن او امسک بغیر حساب، ہم تو احسان کر دیا کرتے ہیں بغیر حساب کے کسی کو۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کہا کہ انہوں نے دعا کی انی مسنی الشیطان، مجھے تو شیطان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ ان کو ایک پانی دیا گیا، کہا اس کو استعمال کرو اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہمارا بندہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسی طرح بڑے بڑے بندے تھے، فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کو دنیا میں ہم نے خالص زندگی والا بنایا تھا۔ اس کے بعد اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، فرمایا کل من الاخیار، یہ سارے بڑے با اختیار اور بڑے مقرب لوگ تھے۔ اور یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے متقی لوگوں کے لیے، اس میں ٹھکانہ ہے، جنت ہے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں میوے ہوں گے، اس میں طرح طرح کے انعامات ہوں گے۔ اور فرمایا اس وقت کہا جائے گا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ لیکن جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم، ابلتا ہوا پانی اور پیپ، اور یہ چیزیں ان کو پینے کے لیے کہی جائیں گی، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا لا مرحبا بہم، تمہارے لیے خوشی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا منذر ما من الہ الا اللہ، میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، آسمان و زمینوں کا وہی پروردگار ہے۔ اور سورت کے بالکل آخر میں آدم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر کیا، فرمایا مٹی کو ہم نے آدم کو بنایا مٹی سے، اور پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو ہم نے پورا بنا دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا۔ جب پوچھا گیا تو کہنے لگا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ پھر جب اس کو لعنتی قرار دیا گیا تو آگے سے کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے تاکہ میں اپنی گمراہی کے تیر ہر ایک بندے پر چلاؤں سوائے مخلص لوگوں کے، وہ تو میرے قابو نہیں آنے والے۔ اس کے بعد سورہ زمر آ گئی ہے۔ سورہ زمر میں بھی اس کا اپنے سے پہلی سورتوں سے تعلق ہی ہے کہ اس سورت میں توحید کو خاص طور پر بیان کیا، عملی توحید اور اعتقادی توحید دونوں اس کا موضوع ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کی بھی سفارش اگر کوئی بندہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو کام نہیں آئے گا۔ سورت میں پہلی سورت سے جو تعلقات ہیں، پہلی صورتوں میں انبیاء، ملائکہ، جنات، نیکوکار، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، اور یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کے بارگاہ میں کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ہاں جس کو وہ چاہے تو وہ اس کو نواز بھی دیتا ہے۔ یہ 5 ابواب پر یہ صورت مشتمل ہے۔ ابتدا قرآن کریم کی فضیلت سے کی گئی ہے، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ تو سچائی سے ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اسی کے لیے ہے۔ اور اس طرح تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لا یہدی من هو کاذب کفار، جو کفر اور جھوٹ کا راستے اختیار کرے گا اس کو کبھی بھی دلیل نہیں، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ وحدانیت پر دلیل دیتے ہوئے کہا خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، دن رات، آسمان زمین، سورج چاند، یہ سارے الا هو العزیز الغفار، اللہ کی بادشاہی کی نشانی ہے۔ سب انسانوں کو ایک سے پیدا کیا اور پھر ہر ایک سے آگے جوڑے جوڑے بنائے،
وہ تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح انسانوں کو جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آہ و بکا کرنے لگتا ہے، اور جب آسانی ملتی ہے تو اپنی بڑائیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا امن ہوا قانت آناء اللیل، پھر راتوں کو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ سے ڈرتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں، فرمایا یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکوکاری اس دنیا میں کرو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر مشقت تکلیف آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انابو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یستمعون القول، جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، نیکیوں کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تیسری دلیل دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کیا تم دیکھتے ہی انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے چشمے جاری کر دیے، پھر کھیتیاں جاری کر دی، رنگارنگ کے پھل پیدا کر دیے، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، کوئی تر و تازہ ہو کر تمہارے لیے پھل بن جاتے ہیں اور کوئی گھاس پھوس بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے سینے میں نور داخل کر دیا کرتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ تو اللہ کی طرف سے نور پر ہے۔ اور سورت کے آخر میں تسلی کے انداز میں فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا تم سوچتے نہیں کہ اللہ ہر کام میں تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف ترغیب دیتے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پر چڑھے گا اپنا فائدہ ہی اٹھائے گا۔ اور اللہ نے اپنی توحید پر، اپنی ذات پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جب تک چاہتا ہے کسی کو اس دنیا میں رکھتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے، فیصلے سارے اسی کے ہاتھ میں، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہی کیسے کرے گا، فرمایا فطر السماوات والارض، وہ جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، وہی تو بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ چھٹی دلیل دیتے ہوئے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنے ذاتوں میں اسراف کر چکے، حد سے گزر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اسی کی اتباع کرو۔ اور قیامت کا جب دن آ جائے گا فرمایا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہوگا وجوہہم مسودہ، چہرے ان کے سیاہ کر دیے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا الیس فی جہنم مثوی، یا تمہارا یہ ٹھکانہ اچھا نہیں جو جہنم ہے۔ متقی لوگوں کو نجات دی جائے گی، برائیوں سے بچایا جائے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح مشرک لوگ جو دنیا میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اپنا دھیان نہیں کرتے، فرمایا ان سے پوچھ لیجئے وما قدر اللہ حق قدر، تم اللہ کی قدر کیوں پہچانتے نہیں ہو؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، مطویات بیمینی، اور آسمان کو لپیٹ کر دائیں طرف پھینک دیا جائے گا۔ انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہوں گے ان کو ہنکا کر جہنم کی طرف لے جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنت زمرا، اور جو ایمان والے تقوی والے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے دیکھیں گے کہ ملائکہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے اس کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوں۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، اور اس سورہ مومن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کے لحاظ سے شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا خاص موضوع ہے۔ اور اسی طرح جو دعا میں اور عمل میں شرک ہے، پچھلی صورتوں میں بھی بتایا، انبیاء
جو پیچھے ذکر کیا گیا اور کچھ اس کی طرف بلانے والے تھے، اور اس صورت میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اور دعا میں شرک کی نفی، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی، اور آخرت کی کم اہمیت یا بے اہمیتی کرنے والوں کو تنبیہ، یہ اس آیات ان صورتوں کا اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ 3 ابواب میں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب 1 نمبر آیت سے 12 نمبر تک ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اس کی صفات ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ذات ہے ہی نہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے، یحملون العرش ومن حولها، فرشتے اس کا عرش دائیں بائیں سے اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے اپنی نعمت و رحمتوں کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایمان والے تو دعا کرتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، یا اللہ ہم کو جنت عدن میں داخل کر دے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فرمایا استدعون الی الایمان فتکفرون، جب انہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے بارے میں فرمایا الذین یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ اپنی نشانیاں دکھاتا بھی ہے، آسمانوں سے رزق نازل بھی کرتا ہے، اور فرمایا وہ حق کے بارے میں فیصلہ بھی کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں لا یقضون بشیء، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہے۔ اس ضمن میں بتایا کہ جو غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، زمین پر چکر لگا کے دیکھو، کئی بستیاں، کئی پہاڑ، کئی میدان، کئی ٹیلے اور کئی گڑھے وہ آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں انسان آباد ہوا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا، کہا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سلطان مبین بنا کر بھیجا، فرعون، حامان، قارون کی طرف، انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے۔ فرعون کہنے لگا اپنے لوگوں سے ضروری یقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے ذرا اجازت دے دو میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ اپنی مدد کے لیے ذرا اپنے رب کو پکار دے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی ایک آدمی وہاں سے اٹھا، اس نے آ کر موسیٰ سے کہا ادھر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ وہاں سے چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری جگہ پر پہنچا دیا اور ان کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا اسی طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن بندے ہیں کہ خود ظلم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح درمیان میں یوسف علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی یعنی واقعہ اشارتاً ذکر کیا، فرمایا کیا یوسف علیہ السلام اس سے پہلے ان کی طرف آئے نہیں تھے؟ لوگوں نے کس طرح ان کے خلاف یعنی طریقے بنائے، ان کو ناکام کرنا چاہا، اور کس طرح اللہ نے ان کی مدد کر کے ان کو کامیاب بنایا۔ اسی طرح فرعون جب اس نے حامان کو کہا ابن لی صرحا، میرے لیے کوئی بہت بڑا مینار بنا تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں، پتہ چلے وہ کہاں رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا اس واقعے کا دوسرا حصہ، جب ایمان والے لوگوں سے کہا جائے اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، سیدھے راستے پر چل جاؤ، تمہیں راہ راست دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، جو برائی پر چلے گا فلا یجزا الا مثلها، اس کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیکوکار ہوگا فاولئک یدخلون الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا یا قوم مالی ادعوکم الی النجات، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم آگ کی طرف بلا رہے ہو، کیسے تم لوگ ہو گئے؟ باب سوم میں آیت نمبر 51 سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا انا لننصر رسولنا، رسولوں کی مدد تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ایک دن آنے والا جب ہم طے کر دیں گے اس کے ساتھ کیا بنے گا، لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کی معذرت کسی کام نہیں آئے گی۔ قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگ تو اس کو سمجھتے نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو،
جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین ٹھہرنے کے لیے اور آسمان تمہارے لیے اوپر بنایا اور تمہارے لیے رنگا رنگ کی صورتیں پیدا کی. وہی ہے جو زندہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور مخلص اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے اسے پکارتے ہیں. اسی طرح تنبیہ کرتے ہوئے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات میں جدل کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کہ آپ ان کو دیکھتے نہیں ان کا کیا حال ہے. ان کو اس وقت پتہ چلے گا إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جب ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے، پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی، گرم پانی پینے کو دیا جائے گا. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، اور جہنم میں ان کو بھونا جائے گا. اسی طرح سورت کے بالکل آخر میں فرمایا کہ کیا تم زمین پر چکر لگا کر دیکھتے نہیں؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے لوگ گزرے ان کا انجام کیا ہوا. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً، جو تعداد میں بھی زیادہ، قوت میں بھی زیادہ تھے، لیکن نہ تعداد نہ قوت ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، کسی کو ان کا ایمان کام نہیں آئے گا. اس وقت اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا جو اس وقت کام کرے گا. سورہ حامیم سجدہ ایک مختصر سی صورت ہے. اس میں بھی توحید کو خاص طور پر، جتنی بھی حامیم کی 7 صورتیں ہیں، توحید کو دلائل کے ساتھ اعلانیہ بیان کیا جا رہا ہے اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے. اور یہ اسی طرح 25واں پارہ اور 26ویں پارے کی پہلی صورت تک یہ مضمون چلے گا. اور جتنے اعتراضات لوگ کرنے والے ہیں، وحدانیت پر اعتراضات، ملائکہ پر اعتراضات، اللہ کی وحی پر اعتراضات، انبیاء پر اعتراضات، ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے. یہ صورت بھی 3 ابواب میں ہے. پہلا باب 1 سے 24 نمبر آیات پر، جس میں قرآن کریم اس کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت اس کے بارے میں بتایا، انبیاء کے بارے میں بتایا. انبیاء کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے جس کی طرف وحی ہو رہی ہے. انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، فرمایا کہ یاد رکھنا یہ بشر تمہاری طرح ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی طرح چند دلائل بیان کیے اور فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے پیدا کیا اور ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 زمینوں و آسمانوں کے درمیان وحی کا پورا نظام بنایا تاکہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی مل سکے. ضمنی طور پر کہا کہ تم سے پہلے لوگ تھے جن کو اسی طرح سمجھایا جاتا تھا. ان میں عاد تھے فاستکبروا فی الارض، جنہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا. اسی طرح قوم سمود تھی، ہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت کا بندوبست کیا. فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے تو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنے سینے سے لگایا. اور ایک وقت آ جائے گا جب سارے اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس وقت ان کو بدلہ اور انجام دیا جائے گا. فرمایا ہم ہر ایک کو اس کے ملائکہ اس کا سارا حساب محاسبہ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ حساب اور اعمال ہر چیز لا کر کٹھی کر دی جائے گی. مشرک لوگ اور کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قرآن نہ سنا کرو، شور کیا کرو، تم غالب آ جاؤ گے. فرمایا کہ تم باتیں دنیا میں کر لو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان قریب تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور کون بندہ اس سے اچھا ہو سکتا ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اور فرمایا کہ بتا دیجئے لوگوں کو لا استغفر الحسنہ ولا السیئہ، گناہ اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی ایسا انداز اختیار کرے گا تو اس کا دنیا میں کوئی پرسان حال تو ہو جائے لیکن آخرت میں کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں مفہوم بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، تو قیامت کے دن ہم ان کی پکڑ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کیا ہوگا. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے
لوگ کہتے ہیں یہ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ فرمایا قل للذین آمنوا ھدی و شفاء، اللہ پر ایمان لاؤ، ہدایت اور شفا اس نے تمہارے لیے بنا کر نازل کی ہے، تم ان باتوں میں کدھر پڑے ہوئے؟ اور اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، لوگوں نے اس میں اختلافات پیدا کر دیے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا ان کو بھی گمراہ کر کے آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا فائدہ اسی کو ہوگا، جو برا کرے گا اسی کو اس کا انجام ملے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم کسی انسان پر نعمت کرتے ہیں أَعْرَضَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا یاد رکھو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دنیا میں بھی ہم آسمانوں میں زمین میں ہر طرف اپنی نشانیاں پھیلائے ہوئے ہیں، تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم دیکھو اور تمہیں پتہ چل جائے انہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز کا گواہ اور نگہبان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا تقبل منا وتب علینا